حضور کا وصال ہوا نا تو امام حسن اور امام حسین کی عمریں ابھی 7-8 سال 9 سال کے بیچ تھیں، تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام حسن آئے مسجد میں، تو ممبر پہ بیٹھے ہوئے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق کو، تو کہنے لگے نیچے اترنا، میرے نانا کا ممبر ہے۔ بچوں کو بڑی پہچان ہوتی ہے نا ابا کے کپڑوں کی، سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے نانا کا ہے، یہ میرے نیچے اترو، یہ ممبر میرے نانا کا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے جلدی سے پکڑا اور پکڑ کے فرمایا ذرا حسین حسن یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اور دیکھیں نا بچہ یہاں کسی کا شور کرے تو میں آپ کو جمعہ چھوڑ کے بچے کی تھوڑی سنوں گا، میں کہوں گا کہ بھائی ٹھیک ہو گیا بچے کو لے جاؤ ذرا اسے پیچھے کرو، جمعے کے بعد بات کرتے ہیں۔ لیکن وہ تھے نا رسول اللہ کے نواسے، اور حضرت ابوبکر صدیق عظمت اور شان کو سمجھتے تھے، انہوں نے کہا نیچے اتریے میرے نانے کا ممبر ہے۔ تو حضرت صدیق ایک بار نیچے اتر کے کھڑے ہو گئے۔ تو ایک جملہ، باقی بزرگوں نے بھی بڑا کچھ لکھا ہے، پر یہاں ایک بات شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھی ہے، حضرت صدیق ایک بار رو پڑے، کہنے لگے حسن اگر ممبر تیرے نانا کا ہے تو ابوبکر بھی تو تیرے نانا کا ہی ہے نا، یہ کو باہر سے تو نہیں نہ آیا، یہ بھی تیرے نانا کا ہے۔ تو حضرت امام حسن ہنسنے لگے، فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا، بیٹھ جائیں ممبر پہ پڑھائیں جمعہ۔ سمجھ آ گئی ہے بات کی، پڑھائیں جمعہ۔ آپ کی بات کی مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ممبر نانا کا ہے تو ابوبکر بھی تو انہی کا ہے نا جناب صدیق اکبر۔ اپنی زندگی وفاداری کے ساتھ، غلامی کے ساتھ، اور ادب نہیں چھوڑا ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کوئی بے ادبی کرتا تھا تو انہیں جلال آتا تھا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، غیرت نہ عشق کا حصہ ہوتی ہے۔ ہم بڑے شریف لوگ ہیں پر ہم کہتے ہیں سارے کام کرنا، حضور کے بارے میں بات کوئی نہ کرنا، یہ نہیں ہم برداشت کرتے۔ وہ کس طرح کا عاشق ہے کہ محبوب کے خلاف بات بھی سن گئے؟ یہ عشق ہے؟ یہ تو توہین کی تو نے۔ حضرت صدیق وہ بڑے میٹھے بڑے ٹھنڈے آدمی تھے۔ عروہ بن مسعود ثقفی بعد میں مسلمان ہوئے، وہ کہتے ہیں میں حدیبیہ کے موقع پہ آیا تو مجھے پتا تھا، میں جانتا تھا ابوبکر صدیق بڑی ٹھنڈی طبیعت کے آدمی ہیں۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد نا میں نے حالہ دیکھا غلاموں کا، کوئی ہاتھ باندھے کھڑا ہے، کوئی پانی کا قطرہ لینے کے لیے کھڑا ہے، کوئی وضو کا بچا ہوا پانی لینے کھڑا ہے۔ تو چونکہ وہ آئے تھے کافروں کی طرف سے تو تنقید کرنے والے کو کہانیاں بڑی مل جاتی، تو فوراً عروہ بن مسعود ثقفی کہنے لگے اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ آپ کے گرد کھڑے ہیں، پر جب تلواریں چمکیں گی تو دوڑ جائیں گے، تلواروں کے سامنے کھڑا ہونا آسان نہیں۔ تو حضرت صدیق ایک بار پیچھے کھڑے تھے، نبی پاک ٹھنڈے مزاج کے آدمی، پر بات ہوئی تھی نا سرکار کے بارے میں، تو دوڑ کے آگے آئے اور اتنا سخت جملہ کہا، کہنے لگے جا جا کے لات و منات کی شرم گاہ چاٹ، تو کہتا ہے کہ ہم حضور کو چھوڑ جائیں گے؟ میں نبی پاک کے باقی غلاموں کی بات نہیں کرتا، تیرے پاس جتنے سور میں ہے نا تو سارے لے کے آ، اور نبی پاک کے دفاع کے لیے صرف ابوبکر کی تلوار ہی کافی ہے۔ تو لا تیرے پاس جتنے سور میں ہے، لا میدان کا، تو لا نہ تیرے پاس جتنے سور میں ہیں، تو کہتا ہے یہ دوڑ جائیں گے۔ فرمایا تو نے ابھی ہمارا رخ دیکھا نہیں نا، تو آ نا ذرا میدان میں، تو میں تجھے اکیلے کو بتاتا ہوں کہ کس طرح حضور کا دفاع کیا جاتا۔ عروہ بن مسعود ثقفی کہنے لگے یہ کون ہے؟ دیر کے بعد ملے تھے نا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر صدیق ہیں۔ تو عروہ بن مسعود کہنے لگے یہ تو بڑی ٹھنڈی طبیعت کا بندہ تھا۔ انہوں نے کہا ٹھنڈا ہی ہے، ہم شریف بڑے ہیں پر حضور کے غلاموں کے لیے، اور اگر آئے کوئی شریر، اگر کوئی آئے تو چلو کسی درویش دی گل کر لینے۔ وہ کہتے ہیں اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل، پھر اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں، پھر ہمیں سارا پتا ہے، پھر ہمیں نا سارے طریقے، اٹ سٹ تے پکھڑا پھر اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں، پھر نہ ہم کر لیں گے حل، ہمیں وہ حل کرنا بھی آتا ہے۔ لیکن شریف اس کے لیے جو رسول اللہ کا ادب کرے، جو نبی پاک کی۔ حضرت صدیق اکبر مؤدب ترین آدمی، کوئی بندہ اگر باہر سے آتا تھا نا حضور سے ملنے تو اس کو پکڑ کے کونے میں لے جاتے تھے، کہتے تھے آپ پہلے میں تجھے ادب سکھاؤں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں جانا کیسے، میں تجھے بتاتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو تیرے اعمال ضائع ہو جائے۔ سانس بھی آہستہ لیتے تھے، مسجد کی صفائی کرنا، ڈیوٹی کرنا، خدمت کرنا، سارا کچھ کرنا، پر بیٹھتے سب سے پیچھے ہو کے تھے، سب سے پیچھے ہو کے۔ یہ بھی ان کا یہ اعزاز تھا، پیچھے ہٹ کے بیٹھنا، کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے لوگوں کو پتا چلے کہ نہیں نمبر میرا ہے، پیچھے ہٹ کے بیٹھنا، پیچھے پیچھے رہنا، اپنے وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کرے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں میں نہیں جی، ایسا تو ہے ہی کچھ نہیں، میرے رسول کریم علیہ السلام کا ادب کرنا۔ ہم نے نا ساری زندگی سنا ہے کہ الامر فوق الادب،
کہ جب حکم آ جائے تو پھر حکم ماننا ہے، ادب. اور اس بات پہ ہمارے طالب علم بڑے پکے ہیں. مرید آج کل کے اس مسئلے میں بڑے کہتے ہیں صاحب نے خود کہا ہے کہ خیر صلاح ہے. انہوں نے خود کئی دفعہ کہا ہے جی تسی بڑے سیانے ہو، تانوں مطلب دی گل دی سمجھ جلدی لگتی ہے. انہوں نے خود کہا ہے کہ ٹائم ہو تو آیا کرو. یہ کب انہوں نے کہا ہے کہ مجبوری ہے روز ہی آنا؟ یہ انہوں نے کب کہا؟ ان کو بھی تو پتہ ہے نا مجبور ہے. تو آپ کو بھی تو پتہ ہے نا کہ ان کا آپ سے پیار ہے. آپ اس پر بھی تو تھوڑا غور کریں نا. لیکن ہم مرضی کا وہ ایک آدھ فکرہ نا، مرضی کا. وہ ایک طالب علم یہاں سے گیا تو میرا دل نہیں تھا جائے، تو وہ کہنے لگا جی مجھے حضرت صاحب نے خود کہا ہے، حضرت صاحب نے خود کہا. میں پوچھ کے آیا ہوں. تو جو ہمارے کچھ سنگی تھے بیچ میں پیار والے، وہ کہنے لگے وہ آندہ میں پوچھ کے آیا. میں کیا آندہ وہ بھی ٹھیک ہی ہے. تو انہوں ساکھیا سی میں جاواں تو میں انہوں کی آندہ. میری بات کی سمجھ آئی ہے نا جی. جب ارادہ ہوا تو پھر ابے کو منا کے بھی آ گئے. جب ارادہ ہوا تو ابا جی کو میں نے جانا ہے بزرگوں کے پاس ملنے جانا ہے. اور جب ارادہ نہ ہوا تو کہنے لگے حضرت صاحب نے خود فرمایا ہے کہ ابا راضی ہوگا تو اللہ راضی ہوگا. چھٹی مرضی کا ہے نا مزاج، تو مرضی کی کہانی. تو میں الحمدللہ مجھے تھوڑا سا پتہ ہے، ویسے بھی اپنے بال بچے کا پتہ ہوتا ہے. ہیں جی کی آندے نے پیداندنی کے جیندے سال ہی ویکی دینے. مجھے بھی پتہ ہوتا ہے کہ آج کہاں کہاں کس کس انداز میں کیا کیا کہانی ہے، کہاں کہاں کیا سٹوری ہے. تو کبھی کبھی یہ سارا پیار ہی ہے، یہ بھی سارا اس میں بھی پیار ہی ہے. پتہ چل جاتا ہے کہ کل کہاں سے بات کر رہا تھا اور آج بات کہاں کر رہا ہے. یہ اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے نا، اپنی طبیعت کے مطابق چلنا ہے. سنا یہی ہے کہ الامر فوق الادب، کہ جب حکم مل جائے تو پھر ادب نہیں کرنا، پھر حکم پہ. پر حضرت صدیق اکبر نے نرالا ہی کام کیا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صلح کرانے گئے، فرمایا میں دیر سے آیا تو جماعت کرا لینا. عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. سیدنا بلال حبشی نے اقامت پڑھ دی. صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہو گئے. اتنی دیر میں حضور بھی آ گئے. نماز میں لقمہ وہ دے گا جو نماز میں شامل ہو. ٹوٹیوں پہ کھڑا بندہ لقمہ نہیں دے گا. پہلے وہ آ کے اللہ اکبر کا شامل ہو پھر لقمہ دے. حضور آئے، صحابہ نے ہاتھوں پہ ہاتھ مارنے شروع کیے، اطلاع کر رہے ہیں کہ لوگوں حضور آ گئے. سرکار اگلی صف کے قریب پہنچے تو جناب صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے. نماز لوگ تو بغیر نماز کے ادب کرنے پر اعتراض کرتے ہیں. میں بخاری شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں، نماز پڑھا رہے تھے. انہیں پتہ چل گیا نا حضور آئے ہیں، تو ایک قدم نماز سے پیچھے ہٹا لیا. نماز پڑھا کہ میں تے ول ویکھاں، اور میں نکابہ بھول گیا آئی. ہن بھول گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں، اکو یار دا فکر پہ آئی. حضرت صدیق اکبر نے ایک قدم پیچھے ہٹایا تو حضور نے فرمایا ابو بکر پڑھاؤ نماز. پھر دوسرا قدم پیچھے ہٹایا تو فرمایا پڑھاؤ نماز. تیسرا قدم پیچھے ہٹایا. ہم نے آج تک یہی سنا ہے کہ حکم ہو جائے تو حکم ماننا ہے، ادب. اور ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، پھر لوگ حکم ہی مانتے ہیں، پھر ان کو ادب بھول جاتا ہے. لیکن جناب صدیق اکبر 3 دفعہ حکم آیا پر پیچھے ہٹ گئے. حضور مصلی پہ گئے، نماز پڑھائی. نماز کے سلام کے بعد نا حدیث میں مختلف حکم آیا. استغفار پڑھو، اللہ اکبر کہو، آیت الکرسی پڑھو. 33 بار سے مختلف اذکار آئے، پر حضور نے آج کوئی ذکر نہیں، کوئی وظیفہ نہیں. سلام پھیرتے کہ ابو بکر میں نے جو 3 دفعہ کہا تھا نماز پڑھاؤ تو پڑھائی کیوں نہیں؟ ایک دفعہ نہیں 3. کبھی کبھی ہم بھی ناراض نہیں ہو جاتے، تینوں 100 بار ہی آکھیا ہے، کہا 3 دفعہ جو کہا تھا نماز پڑھاؤ تو پھر پڑھائی. تو حضرت صدیق اکبر رو پڑے، ہاتھ دونوں باندھ دیے، گھٹنے زمین پہ رکھ دیے. عرض کرنے لگے کیا جملہ ہے، کیا ترتیب ہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی بھی جرت نہیں کہ مدینے والے رسول کو نماز پڑھائے. میں اتنا بھی جرت مند نہیں ہو گیا حضور، میں کیسے آپ کے آگے کھڑا رہتا اور آپ میری، یعنی عین نماز کی حالت میں، عین حالت نماز میں بھی ادب. نماز پڑھا کہ میں تین ول ویکھاں. ان کا با بھول گیا، میں نے بھول گئی نہیں سب صوم صلاتاں، اکو یار دا فکر پہ آئی. دوستو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق، ان کا پریم، ان کا پیار، ان کی باتیں. ایک دن نا حضور کے وصال کے بعد اچانک نہ اس طرف جا رہے ہیں، خاصے مسجد سے دور چلے گئے. تو حضرت عمر تھوڑا طبیعت کو جانتے تھے، جناب عمر پیچھے دوڑے، کہنے لگے کدھر جا رہے ہو؟ چپ کر گئے. کیا ہوا، کدھر جا رہے تھے؟ ابو بکر سیانے بندے ہو، امیر المومنین ہو، کہاں جا رہے؟ تو رو پڑے. کہنے لگے ایک دفعہ نا حضور سفر پہ گئے ہوئے تھے تو اس طرف سے واپس آ گئے تھے، تو مجھے خیال آیا شاید اس طرف سے آ نہ رہے ہوں. حضرت عمر رو پڑے. کہنے لگے ابو بکر اب تو حضور نے پردہ کر لیا، جنہاں دے دل بر جانی بچھڑن، کون روے پھر تھوڑا.
سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام آپ ساری سیرت کی کتاب میں پڑھ لیں گے ابو بکر صدیق کا وصال کس بیماری سے ہوا. لوگوں نے قول کیے ہیں کہ وہ سانپ کا زہر آ جاتا تھا، فلان چیز تھی، لیکن کو بندہ وجہ تلاش کر سکا؟ کیا وجہ تھی وصال ہو گیا؟ کیا بیماری تھی؟ کیا تکلیف تھی؟ باقی وجوہات آپ کو ملیں گی. حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، حضرت عمر شہید ہو گئے، مولا علی، ابو بکر صدیق چلے گئے 63 سال کی عمر. وجہ کوئی نہیں بتائے گا. جب شدید بیمار ہوئے تو حضرت عمر فاروق نے ایک طبیب بلایا، بڑا سیانا تھا. اس نے سارا چیک کیا تو نباز تھا. کہنے لگا یار کوئی بیماری تو سمجھ میں نہیں آتی. تو حضرت عمر تھوڑا سا جلال میں، یرانہ تھا نا، جلال میں کہنے لگے ابو بکر مسئلہ کیا ہے؟ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے، نماز پڑھانے کھڑے ہوتے تو ٹانگیں کانپتی ہیں، مسئلہ بتائیں کیا ہے؟ طبیب اتنا بڑا ہے، یہ تو بندہ کا چہرہ دیکھ کے بیماری بتا دیتا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کوئی بیماری نہیں. تو حضرت صدیق اکبر خاموش ہیں. پھر حضرت عمر کہنے لگے ہم سارے آپ کی وجہ سے چلتے ہیں، لوگ سارے پریشان ہیں، آپ حضور کے جانشین بتاتے کیوں نہیں؟ جب تیسری دفعہ کہا تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے عمر زیادہ باتیں نہ کر، تجھے پتہ نہیں مجھے کیا بیماری ہے؟ نہیں پتا تو میں بتاؤں؟ نہیں پتا تجھے؟ بول. تو جناب عمر رو پڑے. کہنے لگے ابو بکر مجھے پتا ہے، آپ کا دیدار کے بغیر کام نہیں چلتا. وقت نا لمبا ہو گیا، چر ہو گیا، میں ترلے لیندیاں کدی موڑ میرے ول واگا، خواب میری وچ ایک وار دیاں میں ساری عمر نہ جاگا. مجھے پتہ ہے آپ کے مرض کا، پر ابو بکر امت کو ضرورت بھی تو ہے نا. تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے بس ہو گئی ہے، اب میری وصیت یاد رکھنا، جب میں دنیا سے جاؤں تو اٹھا کے میرا جنازہ قبر رسول پہ لے جانا، اور پہلے پوچھ لینا کہ ابو بکر حاضر ہے، اجازت ہو تو مجھے دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں. تو لوگ کہتے ہیں ابھی جنازہ ہی رکھا ہی تھا کہ دروازہ اندر سے خود بخود کھل گیا اور آواز آئی اب دیر نہ کرو، محبوب کو محبوب کے ساتھ ملا دو. پانی پر میں سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، اسی پریا اس دا جانی جس دا. میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ اپنی خواہشات کو نا حضور کا غلام بنا دیں، سوچیں سمجھیں کہیں وہ لفظ جو مدینے والے رسول کو پسند ہیں، پھر دیکھنا مسلمان ہونے کا مزہ آئے گا، پھر ذائقہ نصیب ہوگا. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. آخر دعوانا